ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے گھر میں چور گھس آتا ہے اور زبردستی آپ کے گھر پہ قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اس کو یقیناً کہیں گے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، جس کے جواب میں وہ آپ کو رسیوں سے باندھ کر خوب مار پیٹ کرے گا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھر کے بچوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو بھی اس مار پیٹ کا نشانہ بنائے گا۔ اس پر آپ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ رسیاں توڑ تاڑ کر اس پر جا کر اٹیک کریں گے کہ یہاں سے نکلو۔ اس پر کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ تو وائلنٹ ہیں، آپ تو وائلنس کر رہے ہیں، آپ تو تشدد کر رہے ہیں، اور وائلنس بہت بری چیز ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ اب تو خاصی دیر ہو چکی ہے سارے معاملے کو، یہ گھر تو چور ہی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور کیسا لگے گا آپ کو؟ ابھی جو مثال میں نے آپ سے شیئر کی، یہ پوری سچویشن آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے پیلسٹین کی حوالے سے ساری اس پہ پوری اترتی ہے، اور دس از دا obvious ریزن کہ میں کیوں پیلسٹین کو سپورٹ کرتی ہوں، بیکاز آئی ایم اے مسلم، اور اس سے بھی پہلے آئی ایم اے ہیومن بینگ۔ جو حالات وہاں ہو رہے ہیں، جو جس طرح سے وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، پوری دنیا اس سے واقف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے اگر کچھ نہیں کر پاتے تو ایٹ لیسٹ بول تو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ظلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ایکشن نہیں لے سکتے، تو اس کو آپ ایٹ لیسٹ برا کہو، اس کے بارے میں اس کو برا بولو۔ اگر آپ بول بھی نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو برا جانو تو صحیح، ایٹ لیسٹ دن میں ہی برا جانو۔ اور جو انسان ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ ظالموں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چھائی یہ خاموشی مسلم کمیونٹی میں، اتنی بڑی ہماری مسلم کمیونٹی پوری ورلڈ وائڈ جو ہے وہ مسلم کنٹریز جو ایک چھوٹے سے خطے کے کیے ہوئے اس جینوسائیڈ کو روک نہیں رہی، یا ایون باقی دوسری اور پوری ورلڈ میں اگر کوئی نہیں وہ کر رہا، تو آئی وڈ definitely want and request everyone to please stand and do something. at least cease fire کریں، at least وہاں پہ ہونے والے اس ظلم کو ختم کریں، ان کی تکلیفوں کو کم کریں۔ جتنی ہو چکی اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن جو ابھی بھی وہاں پہ ہو رہا ہے پلیز اس کو روکیں، اس کو روکنے کے لیے پلیز پروٹیسٹ کریں، کسی بھی طرح جو آپ کی پاور میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو کیجیے۔ وہ ہمارے بہن بھائی کی طرح ہے، ہم انسانیت کا رشتہ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، چاہے اگر ہم دین سے نہ بھی چلیں۔ اور ریسنٹلی اٹ واز سو it's very depressing، مطلب I am also myself a mother and I cannot watch those videos جس میں جو فادر ہیں وہ شاپنگ بیگس کے اندر اپنے بچوں کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں، جس میں ایک بچہ ہے جو اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی، اس کے ماں باپ اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں سروائیو کیا، کہ جس کے ساتھ وہ آگے، مطلب کیا فیوچر ہے ایسے بچوں کا، اور کیا قصور ہے ان بچوں کا، کیا قصور ہے ان ماؤں کا جو اتنے تکلیف سے ان بچوں کو پیدا کرتی ہیں، پھر ان کو پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، جسٹ بیکاز ایک رینڈم ڈے پہ کسی رینڈم ایئر اٹیک کی وجہ سے، کسی بھی ایسے بم کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جائیں، ختم ہو جائے سب کچھ۔ آج یہ پیلسٹین میں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ساری دنیا تب بھی خاموش رہے گی۔ پلیز ایسا نہ کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، دعا کریں، دعا ہی کر لیں کہ یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ پلیز اٹس an appeal like an appeal for me کہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ ان ماؤں کو اللہ صبر دے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے، ان بچوں کو اللہ اتنی ہمت دے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے کہ وہ آگے سروائیو کر سکیں اور اپنی اس لینڈ پہ ہی رہ کر سروائیول کر سکیں۔ ریسنٹلی میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، ایک ڈاکٹر کی ویڈیو تھی، آئی ایم مائی سیلف اے ڈاکٹر، تو ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں اگر کوئی ہاسپٹلز یا اس کی، تو میں بڑے اس سے دیکھتی ہوں۔ غازہ کے وہ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ اتنے شارٹیج ہو چکی ہے سورسز کی، اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب کتنی پریگننٹ فیمیلز ہیں جن کے سیزیرین بغیر انیستھیزیا کے ہو رہے ہیں۔
آپ یقین کریں ایک میجر سرجری جس کو ہم سن کر کے نشہ دے کے کرتے ہیں، آئی نو ہاؤ اٹ از، تو اسی میں وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک انسان جس کو بالکل کچھ پین کے لیے کچھ لگا ہی نہیں، کوئی انسٹیٹائز نہیں کیا گیا، اور اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کا پورا پیٹ کاٹا گیا ہوگا. پری میچور ڈیلیوریز کا اتنا رسک بڑھ گیا، مس کیریجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ جو ڈیزیزز ہیں ان کے آؤٹ بریکس ہو رہے ہیں. مطلب دے ڈونٹ ہیو ریسورسز ٹو ٹریٹ پیشنٹس، ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں. ایوری تھنگ از لیکنگ بہائنڈ. اور مطلب اب یہ دیکھیں کہ جو ایڈ جا رہا ہے ادھر، وہ بھی اگر وہ وہاں پہنچنے نہیں دیتے یا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو یو کین ناٹ، مطلب آپ کیا سوچو گے کہ ان کو آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرو، اور ان کا کیا ہی حال ہوگا، کتنا برے حالات میں ہوں گے، کس حد تک تباہی وہاں ہو چکی، اور کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوں گے. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو اجڑتے دیکھنا، اپنے پیاروں کو جاتے دیکھنا، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے دیکھنے میں تو اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ریسنٹلی ایک اور ویڈیو بھی میں نے دیکھی، اس میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے مطلب اس کا نیبر اس کو کنسول کرا تھا بیکاز ہی ہیڈ لاسٹ ہز فیملی، اینڈ اٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ ٹو سی دوز لٹل کڈز crying and shouting and so scared. اور جو ان کو وہ ایک اسٹریس کا جو ان کا مطلب جو اس کا آپ کہنا کہ نیگیٹو ایک وہ رہ جائے گا ان کے دل میں، یا ان کے زندگی پہ امپیکٹ پڑے گا، ایون جو سروائیورز ہیں، وہ کتنا برا ہوگا. کیا وہ کبھی آسانی سے ان چیزوں کو ابزارب کر پائیں گے، ان چیزوں سے نکل پائیں گے؟ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ اور میں اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے ٹی وی پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے. اب میں بھی میڈیا کے تھرو چیزیں دیکھ رہی ہوں، ظاہر ہے آئی ایم ناٹ پریزنٹ ایٹ دا پلیس رائٹ ناؤ. ہو سکتا ہے میری کوئی باتیں یا کچھ چیزیں کوئی غلط ہو، یا کسی کی اگر وہ کرتی ہیں دل آزاری یا کوئی بھی اس طرح کی بات لگے تو اس کے لیے معذرت. لیکن جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سب. تو میں صرف یہ کہتی ہوں یونٹی سے متحد ہو کر ہم کیوں نہیں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے رہے یا دے سکتے، جبکہ انہیں ہماری ضرورت ہے. کل کو اگر ان کی جگہ آپ یا میں ہوتے ہیں تو کون آئے گا ہمارا ساتھ دینے؟ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے ہماری اس انسانیت پہ؟ پلیز سپورٹ کریں فلسطین کو. بہت ہو گئے، بہت سفر کیا ہے ان لوگوں نے، اور اگر ہم ان کو دیکھ کر ان چیزوں کو اتنا تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہاں اس ایریا میں اس جگہ پہ رہ کر اس غم کو کس طرح ابزارب کر پا رہے ہوں گے. اٹ از سو ہارٹ بریکنگ ٹو سی ایون ٹو لسن اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. اور آپ دیکھیں لائف کتنی انپریڈکٹیبل ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ آج ہو کل ہوگے یا نہیں ہوگے. اور مطلب آئی کین ناٹ آئی ایم شارٹ آف ورڈس کہ میں کیا اس بارے میں کیسے بولوں کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں. دنیا کی سب چیزیں چلتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ظاہر ہے زندگی کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، بٹ یہ ایک جو پورا سینیریو جو چل رہا ہے یہ اتنا آئی اوپنر ہے، اور اتنا اس چیز کو آپ مطلب اتنا ڈپریسنگ اور وہ ہے کہ آپ مطلب آنکھیں بند تو کر سکتے ہو لیکن ڈیفینیٹلی آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ظاہر سی بات ہے دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کچھ کر نہیں پا رہے. آپ منیمم یہ کر سکتے ہو، آپ ان کے لیے دعا کرو. منیمم یہ کر سکتے ہو کہ ساری پروڈکٹس کو ہو سکتا ہے جس حد تک ان کا بائیکاٹ کرو. مے بی اٹ ڈزنٹ ایون میٹر ٹو دیم اور اینی ون، لیکن آپ کا اپنا ضمیر ہے نا، وہ تو مطمئن ہوگا نا کہ نہیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. پلیز ریز یور وائس فار دوز لٹل سولس جو بالکل اللہ ان سب کو صبر دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے کسی طریقے سے کام آ سکے. اور اس ویڈیو کے تھرو میں صرف تھوڑی سی یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ میرا موٹو اور میرا مقصد یہی ہے کہ پلیز فری پیلسٹین. اللہ حافظ.